الأجل مولا مولا. یہ حکایت بہار الانوار جلد 43 صفحہ نمبر 28 پر لکھی ہوئی ہے۔ ایک مرتبہ کی بات ہے، جناب سلمان فارسی اپنے گھر میں چکی میں گیہوں پیس رہے تھے اور مسکراتے جا رہے تھے۔ اسی اثنا میں ان کے دو دوست ان سے ملنے آتے ہیں۔ سلام علیکم اے سلمان۔ وعلیکم السلام۔ اے مرد بزرگ، کیا کر رہے ہو؟ دکھائی نہیں دیتا ہے، چکی میں گیہوں پیس رہا ہوں۔ ارے میرا مطلب ہے تمہارے گیہوں پیسنے کو تو دیکھ رہا ہوں، لیکن یہ تمہارے مسکرانے کا سبب نہیں پتا چل رہا ہے۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ چکی تمہاری ہمنوا ہو گئی ہے اور تمہیں لطیفے سنا رہی ہے؟ ویسے تمہیں سچ بتاؤں تو تم صحیح کہہ رہے ہو، میری مسکراہٹ کی وجہ چکی کا پتھر ہی ہے۔ سلمان کیا کہہ رہے ہو؟ کہیں ہمارے ساتھ مذاق کرنے کا ارادہ تو نہیں ہے؟ ارے نہیں، کیا تم سچ میں چاہتے ہو کہ میں اصل ماجرا بتاؤں؟ ہاں ہاں، کیوں نہیں؟ اب کہہ بھی دو سلمان، تم نے ہمیں منقلب کر دیا ہے۔ ٹھیک ہے، پھر غور سے سنو۔ ایک روز کی بات ہے، میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صاحبزادی جناب زہرا سلام اللہ علیہا کے گھر گیا تھا۔ میں نے دیکھا کہ وہ مخدومہ گھر میں ایک کونے میں تشریف فرما ہے اور ان کے سامنے ایک چھوٹی چکی رکھی ہوئی ہے اور شہزادی اس چکی میں تھوڑا جو کا آٹا پیس رہی تھی۔ قریب ہی جناب امام حسین علیہ السلام بھوک کی شدت کی بنا پر بے چین تھے۔ یہ دیکھ کر میرا دل بے چین ہو گیا اور میں نے عرض کی، اے خالق عالم کی بہترین مخلوق کی صاحبزادی، اے سیدۃ النساء العالمین، آپ کو ایسا دیکھ کر میں بے چین ہو گیا ہوں۔ آپ کے ہاتھ مسلسل کام کر کے زخمی ہو گئے ہیں، آپ کی کنیز خاص فضہ کہاں ہے؟ ان سے بھی کچھ کام کروا لیجئے۔ جناب زہرا سلام اللہ علیہا نے مجھ سے مخاطب ہو کر فرمایا کہ میرے والد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے کہا تھا کہ گھر کے امور کو فضہ کے ساتھ بانٹ لینا، اس لیے ایک دن فضہ گھر کے سارے کاموں کو انجام دیتی ہے اور ایک دن میرے ذمے ہے، لہٰذا کل فضہ کی باری تھی اور آج میری باری ہے۔ یہ بات سن کر میں نے عرض کی، ہماری جانیں آپ پر قربان، آپ کے والد محترم پر ہماری جانیں قربان۔ میں ایک غلام تھا اور آپ کے والد محترم کے ہاتھوں آزاد ہوا تھا، لیکن میں وسط دل و جان آپ اہل بیت علیہم السلام کی غلامی کو اپنا شرف مانتا ہوں اور آپ اہل بیت علیہم السلام کی خدمت کو خود پر واجب قرار دیتا ہوں۔ اے عالمین کی عورتوں کی سردار، میں آپ سے اجازت طلب کر رہا ہوں کہ آپ کی مدد کر سکوں۔ آپ مجھے اجازت دیں تو میں یا تو چکی میں جو کا آٹا آپ کے لیے پیس کر تیار کروں یا پھر جناب امام حسین علیہ السلام کو بہلانے کا کام کروں۔ حضرت زہرا سلام اللہ علیہا نے فرمایا، میں اپنے حسین کو بہتر طریقے سے بہلا سکتی ہوں، اگر چاہتے ہیں مدد کرنا تو اس چکی سے جو کا آٹا پیس دیں۔ میں فوراً خوشی خوشی کام کرنے لگا۔ ابھی تھوڑا ہی جو پیس پایا تھا کہ مسجد سے اذان کی آواز بلند ہوئی۔ میں یہ کوشش میں تھا کہ مجھ سے نماز جماعت ترک نہ ہو جائے، لہٰذا میں فوراً مسجد کی طرف دوڑ پڑا۔ مسجد پہنچ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے نماز جماعت مکمل کی اور پھر سارا ماجرا مسجد میں حضرت امیر المومنین علیہ السلام کو سنایا۔ حضرت امیر یہ سن کر بہت غمگین ہوئے اور اسی حالت میں گریہ کرتے ہوئے گھر کی طرف روانہ ہو گئے۔ کچھ ہی دیر گزری تھی کہ حضرت امیر مسکراتے ہوئے مسجد میں داخل ہو گئے۔ ان کے ہونٹوں پر مسکراہٹ کی کیا وجہ تھی؟ ان کے چہرے پر مسکراہٹ کی وجہ وہ منظر تھا جو وہ اپنے گھر دیکھ کر آ رہے تھے۔ مگر آخرکار وہاں کیا واقعہ پیش آیا؟ جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت امیر علیہ السلام کو مسکراتے دیکھا تو آپ نے ان سے مسکراہٹ کا سبب پوچھا۔
تو حضرت امیر علیہ السلام نے جواب دیا کہ میں غم و اضطراب کے عالم میں جب گھر گیا تو میں نے دیکھا کہ میری زوجہ محترمہ ایک گوشے میں میرے فرزند حسین علیہ السلام کو اپنی آغوش میں لیے آرام فرما رہی ہیں اور دوسری جانب چکی بنا کسی کے چلائے ہوئے خود بخود چل رہی تھی۔ امام کی بات سن کر رسول خدا بھی مسکرانے لگے اور امام علی علیہ السلام کو مخاطب کر کے فرمایا، اے علی، کیا آپ نہیں جانتے اللہ تعالیٰ نے ایسے ملائکہ کو خلق کیا ہے جو لگاتار زمین پر گشت کرتے رہتے ہیں اور قیامت تک ان کا کام محمد و آل محمد علیہ السلام کی خدمت کرنا ہے۔ واقعاً افسوس کا مقام ہے، یہ بزرگوار ہستیاں اتنی بلند مقام اور منزلت رکھتے ہوئے ہم عام لوگوں کے درمیان زندگی بسر کر رہے ہیں اور ہم لوگ ان کی قدر کرنا ہی نہیں جانتے۔ ہاں صحیح کہہ رہے ہو، افسوس، صد افسوس۔ اب اگر مجھے اجازت دو تو میں اپنے کام کو تکمیل تک پہنچا دوں۔ اب یہ چکی تو میرے لیے خود بخود نہیں چلے گی نا؟ ہاں ہاں، کیوں نہیں۔ خدا حافظ۔ خدا حافظ۔ بریزید گل بریزید آمد ابی ها، آمد حضرت زهرا. گل بریزید گل بریزید آمد ابی ها، آمد حضرت زهرا. گل بریزید گل بریزید آمد ابی ها، آمد حضرت زهرا. گل بریزید گل بریزید آمد ابی ها، آمد حضرت زهرا. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم